کسی ذہن میں کوئی بات ہو سود کو کیوں منع فرمایا گیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سود کو کیوں منع فرمایا گیا. دیکھو جی، یہ تو احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. وجہ یہ ہے کہ سود جو ہے وہ ایک ظلم ہے. اسلام جو ہے وہ سیونگ کے حق میں نہیں ہے. سود خور جو ہیں وہ اپنے مال کو بچاتے ہیں سیو کر کے اور پھر اسے سود پہ چلاتے ہیں، محنت نہیں کرتے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ محنت کریں اور پیسہ جو ہے وہ سرکولیشن میں رہے. اسلام سیونگ کا مذہب نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آیا اور اسے معاشرے میں. اگر سود کا نظام نہ ہو تو آپ یقین کریں لوگ کہیں نہ کہیں تو انویسٹ کریں گے پیسہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں، لوگوں کو ادھار بھی دیں گے، لوگوں کو قرض دیں گے یا لوگوں کو صدقہ کریں گے. تو وہ سود جو ہے وہ اس صدقے سے، ادھار دینے سے یا شراکت سے روکتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو، اپنے پیسے سود پہ چلاؤ اور اپنا زندگی مزے میں گزارو. اس طرح سود کی وجہ سے ایسا بلاک ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ پیسہ سرکولیشن میں رہے اور جو بے روزگاری ہے معاشرے میں وہ ختم ہو. سود کے نظام کی وجہ سے امیر امیر تر ہوتا چلا جائے گا، غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ پورا ایپیسوڈ کسی دن کریں گے سود کے اوپر. اس میں ایک جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ اگر لینے اور دینے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو. دیکھو جی، آج ان کا سوال یہ ہے اگر لینے اور دینے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. تو اس طرح تو ہر وہ چیز جسے حرام قرار دے دیا اللہ رب العزت نے، اس سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو تو سب کچھ جائز ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو منع کیا یہ اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اب کوئی گھر میں اپنے بیٹھ کے شراب کے 2 گھونٹ پی لے، نہ نشہ ہوگا نہ کچھ، صرف یہ کہتے ہیں کہ میں تو سردی سے بچنے کے لیے برانڈی پی رہا ہوں. اللہ اس کے رسول کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، معاشرے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ امتحان کا حصہ ہے. اصل میں آپ یہ دیکھو کہ یہ زندگی ہمیں 60-70 سال کی امتحان کے لیے دی گئی. یہی تو دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا مانا اور کیا نہیں مانا. قرآن میں یہی تو کہا اللہ نے کہ میں دیکھوں گا تم نے کیا آگے رکھا کیا پیچھے چھوڑا. اب اللہ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمیں آنکھ میچی ان پہ یقین کرنا ہے کہ حکمت والے اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں کے لیے بہتری کے لیے، کیونکہ وہ ہمارا میکر ہے. اس نے جو چیز ہمارے لیے حلال کر دی وہ ہمارے لیے بہتری کی ہے، جو چیز حرام کر دی وہ ہمارے لیے بہتری کی نہیں ہے. یہ تو ایک حساب سے اطاعت میں آئے گی بات کہ اگر آپ ان چیزوں سے رک جاتے ہو جنہیں منع کیا اور بنا کسی چوچرا کے. حالانکہ لاجک ہر چیز کی ہے، میں نے سود کی لاجک آپ کو بتائی، شراب کی بھی ہے، جوئے کی بھی ہے، حرام کاری کی بھی ہے، ہر چیز کی لاجک ہے. لیکن ایمان والے جو پکے سچے ہوتے ہیں وہ لاجک نہیں مانتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بس ہم آنکھ پیچھے تیار بنا کسی دلیل کے. لیکن دلیلیں بھی دی جا سکتی ہیں، اس کی اجازت بھی ہے. کوئی اس میں مطلب منع نہیں ہے کہ آپ اگر سوال کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ گناہ گار ہو جاؤ گے. جو بھی ایک حدیث گئی تھی وہ یہ کہ عورتوں کے مشابہ نہ ہوں، اس لباس کے لیے ہے کہ شکلی اعتبار سے ہر چیز میں بھائی، لباس ہو، شکل صورت ہو. تو جیسے کلین شیو کا معاملہ ہے، کلین شیو اس میں نہیں آتے بھائی. ہاں، وہ یہ جانتے کلین شیو تو اگر آپ 3 دن داڑھی نہ بناؤ تو آپ کو محسوس ہونے لگے گا آپ مرد ہو. اور ویسے بھی جو کلین شیو ہوتے ہیں انہیں نظر آتا ہے ان کی داڑھی ہے، کلین شیو کرا رکھی انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ وہ عورتیں نظر آئیں. اگر وہ صرف اس وجہ سے اپنے بال نچوا دیں کہ ہمیں عورت بننا ہے اور اپنی جینڈر چینج کرا دیں، یہ متشابہ اس میں نہیں آئے گا. سوال یہ ہے کہ فجر میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ فجر میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ کوئی سی بھی لمبی صورت پڑھا کریں جتنا بھی آپ کو قرآن یاد ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لمبی صورت پڑھتے تھے اور قرآن میں بھی فجر کے ٹائم قرآن پڑھنے کا حکم ہے. لیکن اتنی لمبی صورتیں نہ ہوں. اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں کہ لوگ تھک جائیں، نبی نے اس سے ہی منع فرمایا. ہاں اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، سفر میں ہیں یا کہیں ایسی جگہ، جتنی بھی آپ کو لمبی صورت یاد ہو نہ آپ پڑھیں. اور اگر آپ کو لمبی لمبی صورتیں یاد نہیں ہیں تو جتنا قرآن یاد ہے آپ ایک رکعت میں آدھا جتنا قرآن یاد ہے اور اگلی رکعت میں باقی کی صورتیں پڑھ دیں. مان لو آپ کو 20 صورتیں یاد ہیں، شروع کی 10 صورتیں پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں 10 صورتیں. یہ بھی آپ کو زیادہ دیر تک قرآن پڑھنا ہی کہنا جائے گا. فجر کو کیونکہ قرآن پڑھنے کا ٹائم کہا قرآن نے،
تو اس لیے میرے نزدیک اس میں لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے، لیکن کوئی سی بھی پڑھ لیں۔ سوال ہے اگر کھانے کے پینے کے برتن میں کوئی جانور منہ ڈال دے تو کیا اسے پھینک دیں یا استعمال کریں؟ نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کھانے پینے کے برتن میں کوئی جانور منہ ڈال دے تو اسے استعمال کریں یا پھینک دیں؟ استعمال کریں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دے کے گئے اور یہ فرمایا کہ 3 بار کوئی جو بھی گندگی لگی ہو یا کوئی آپ کو وہم ہو گیا ہو تو 3 بار پاک کریں اور استعمال کریں اسے۔ کتے کے بارے میں ہے کہ اس میں جراثیم ایسے ہوتے ہیں، اسے 7 بار پاک کر لینا چاہیے مٹی سے یا کسی صابن وغیرہ سے دھو کے، اس کے بعد پھر استعمال کریں۔ کوئی نہ دھلنے والی کوئی چیز تو دھلنے والی ہے، کوئی چیز نہ دھلنے والی، اسے پھینک دو، جو چیز دھلنے والی نہیں ہے جسے نہ دھوئے جا سکے۔ ہاں تو اسے پھینک دو۔ رجب کی دعوت کرنا اور کھانا کیسا ہے؟ ان کا سوال ہے رجب کی دعوت کرنا اور دعوتوں میں جانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی منائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسے دین کا حصہ سمجھ کے، ایمان کا حصہ سمجھ کے جائیں گے یا کریں گے تو پھر یہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ اس طرح کی کوئی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ لیکن اگر آپ کے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں رائج ہیں، جس محلے میں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، تو اپنے پڑوسیوں کی دلجوئی کے لیے آپ کو دعوت میں جانا بھی چاہیے، کیونکہ نبی نے جو حقوق بیان کیے ایک مومن کے دوسرے مومن پہ، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی مومن تمہاری دعوت کرے تمہارا بھائی تو اس کی دعوت قبول کرو، تو آپ دعوت کی نیت سے جاؤ۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ دعوت کی نیت سے چلے جاؤ، چاہے وہ کسی کا 40واں ہو، چاہے وہ کنڈے بھرے جا رہے ہوں، آپ تو یہ سمجھو کہ میرا پڑوسی میرا بھائی ہے اور میں دعوت میں جا رہا ہوں۔ کم دماغ لوگ جو خود نماز نہیں پڑھتے، نہ اولاد کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، ان کا حساب کیسے ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کم دماغ قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، انہیں نماز روزے کی اتنا ہوش نہیں ہوتا، نہ وہ ان کی شادی تو ان کے ماں باپ کر دیتے ہیں، ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت یا ترغیب نہیں دلاتے، ان کا حساب کیسے ہوگا؟ دیکھو جی، حساب تو اللہ کے ہاتھ ہے، وہ جس کو جو چیز دے گا اس سے اسی کا حساب دے گا۔ کسی کو اگر دماغ دیا ہی نہیں تو اس سے دماغ کا نہیں پوچھے گا، کیونکہ اللہ انصاف والا ہے، اگر اس نے اسے پورا دماغ نہیں دیا تو پھر اس سے حساب بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ نبی نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی ہے کہ قلم اٹھا لیا اللہ نے ایک تو نابالغ سے ایک دیوانے سے، جو بالغ نہیں ہوئے ان کا بھی حساب نہیں ہوگا، اور جو دیوانے ہیں مطلب دماغ کم ہے ان کا بھی حساب، لیکن اس کی جو اولاد ہے اگر وہ پورے دماغ کی ہے تو ان سے ضرور پوچھا جائے گا، چاہے باپ نے انہیں ترغیب دلائی یا نہیں دلائی۔ اللہ رب العزت چوکانے کے لیے بہت ساری چیزیں بھیجتا رہتا ہے، سب سے پہلے تو 5 وقت کی اذان ہی ہے کہ جو انسان کو سنائی دیتی ہے اور اپنی طرف بلاتی ہے۔ ویسے ہی بیچ بیچ میں پروگرام کوئی رشتہ دار ایسا ہوتا ہے دیندار کہ جو نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں بتاتا رہتا ہے، تو وہ نہیں اللہ کے آگے بچیں گے جنہیں اللہ نے صحیح معنوں میں عاقل بنایا۔ جنہیں عقل کم ہے ان کی پکڑنی ہوگی، اسی حساب سے ہوگی جتنی انہیں عقل ہے، لیکن جن کے پاس پوری عقل ہے اور وہ نماز پڑھ سکتے تھے نہیں پڑھی تو ان کی ضرور پکڑو۔ جیسے اذان ہوتی ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، پھر اذان کی آواز آ رہی کان میں، تو جواب دے سکتے ہیں؟ اذان کے بعد، نماز کے بعد، جی، میں نے سنت وغیرہ پڑھ لی ہم نے، پھر پتہ چلا پھر آواز آ رہی ہے کان ہاں میں۔ جتنا یار، یہ تو بات یہ ہے نا کہ نبی نے فرمایا نا کہ اذان سنو تو اس کی جواب دو۔ اب آپ کام کر رہے ہیں، کوئی آپ نے ایک بار جواب دے دیا بس پھر اپنا کام کرتے رہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف جواب ہی دیتے رہو، کیونکہ ہمارے یہاں تو ہر 5-10 منٹ بعد کسی مسجد سے آواز آتی ہے، ایک بار آپ نے جواب دے دیا اس کے بعد اپنے کام میں لگے۔ ایصال ثواب کے لیے پوچھنا ہے، جیسے ہم تو آج تک کچھ پڑھ کے کرتے ہیں، کچھ اس طرح کی بھی آئی ہے ویڈیو سامنے کے پڑھنے سے یا اس کو ثواب کچھ نہیں ہو۔ ان کا سوال یہ ایصال ثواب کے بارے میں بتائیں کہ جو ہم پڑھ کے پھونکتے ہیں یا بھیجتے ہیں اور کیا وہ پہنچ جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے سنا کہ کوئی پڑھنے کا فائدہ آپ کے کسی مردے کو نہیں ہوگا، اس کا چیپٹر تو بند ہو چکا، بلکہ ایصال ثواب کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں آپ کوئی صدقہ جاریہ، جیسے کوئی مسجد بنوا دیا آپ نے یا کوئی پیاؤ لگا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ اس سے پانی پئیں گے یا نماز پڑھیں گے اس مسجد میں تو وہ صدقہ جاریہ میں آئے گا، لیکن آپ کا پڑھا ہوا جو ہے وہ آپ ہی کے کام آئے گا۔ ہاں، آپ نے مان لو قرآن پڑھا، اس کے بعد آپ دعا جو کریں گے اس میں اپنے فوت شدہ رشتہ دار، اپنے ماں باپ ہیں، بہن بھائی، ان کے لیے دعا
कर सकते हो, उनकी मग़फ़िरत की, उनके लिए भलाई की। लेकिन ये जो है कि मैंने कुरान पढ़ा, रे कुरान का सवाब, ये किसी हदीस से साबित नहीं है। बल्कि दुआएं, आप अपना कुरान ख़त्म करें, उस टाइम अपने लिए भी दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए। जैसे कब्रिस्तान में जाके फातिहा वगैरह पढ़ें। वहाँ भी दुआ ही है, सूरह फातिहा खुद एक दुआ है। आप दुआ ही तो, आप वहाँ फातिहा के बाद क्या करते हो कि अल्लाह मैंने जो पढ़ा है इसका सवाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और सारे मुसलमानों की रूह, फिर मेरे रिश्तेदार, फिर जिसके लिए आप पढ़ लें मेरी माँ की रूह में, ये दुआ ही तो है। ये सबका जारी आपने बताया, मतलब ये उसी के लिए है जो मुर्दा है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी में करता, मसलन कोई अपने वालिदैन के लिए अब करना चाहे, वो तो मतलब इंतकाल करेंगे हाँ, तो बाद में भी चलेगा। देखो ऐसा है कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और मैं उनके सदका जारिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उस टाइम वहाँ कहत पड़ा हुआ था मदीने में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू अपने खर्च पे, अपने पैसों से अपनी माँ के लिए इसाले सवाब के लिए कुआं खुदवा दे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया तो हुज़ूर ने कहा इस पर एक तख्ती भी लगा दें कि ये साद की वालिदा की इसाले सवाब के लिए है। तो अगर कोई तख्ती भी लगा देता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसाले सवाब इस तरह से साबित है इस हदीस से। वितर पढ़ना ज़रूरी है? इनका सवाल यह है कि वितर पढ़ना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल वाजिबात में से है, लेकिन ज़िंदगी में कभी एक दो बार छोड़ दिया करो, क्योंकि जिससे फ़र्ज़ों के बराबर ना आ जाए। लेकिन है वाजिबात, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है इस बारे में कि फजर की सुन्नत है और ईशा के वितर जो है ये बड़ी अहम तरीन नमाज है और हुजूर कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ईशा में तो कोई पढ़े ही नहीं आपने तो? ईशा की नमाज के साथ है ही नहीं वितर। ताजुद वितर एक अलग नमाज है, तहज्जुद भी नहीं है। आप ना भी तहज्जुद पढ़ो, वितर जो है वो क्योंकि आखिरी नमाज का इसलिए ईशा में पढ़ी जाती है, तो वितरों को आखिरी नमाज बनाओ, वरना वितर का किसी नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो नफिल नमाजों को वितर करने के लिए है, ताक करने के लिए। जैसे फ़र्ज नमाजों को ताक करने के लिए अल्लाह ने मगरिब की नमाज रखी, इसी तरह से नफिलों को ताक करने के लिए अल्लाह ने वितर रखी। जो आपके दिन भर की सुन्नत है, नफिल हैं, उन्हें वितर से आप ताक कर सकते हो, चाहे 3 पढ़ो या 5 पढ़ो या 1 पढ़ो, सारे साबित हैं। ये ताक के मायने क्या है? एक जो दो से न कट सके। तो ये हमारे यहाँ तो ईशा के साथ ही तरतीब बनी हुई है, इसीलिए बनी हुई है ना कि लोग तहज्जुद तो पढ़ते नहीं, जिन्हें तहज्जुद पढ़नी होती है उन्हें वितर जो है वो तहज्जुद के बाद पढ़नी चाहिए। इसीलिए आसानी के लिए कोई हरज नहीं है इसमें। लेकिन ईशा से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, क्योंकि बहुत सी अहादीस से बात भी साबित होती है कि ईशा का वक्त जो है वो 12 बजे तक है और वितर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में पढ़ते थे तहज्जुद की नमाज के बाद। तो इसी से ये बात साबित हो गई कि ईशा से कोई ताल्लुक ही नहीं है वितर का। वितर के बाद नफिल नहीं पढ़नी चाहिए? हुजूर ने तो मना फरमाया। कुछ लोगों ने एक बार हुजूर को पढ़ते हुए देखे नफिल, एक रिवायत मिलती है ऐसी, लेकिन वो ज़ईफ़ रिवायत है। और कुछ लोगों का कहना है कि वो टाइम जो है फजर का शुरू हो चुका था, वितर पढ़ चुके थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एकदम फजर का टाइम हो गया तो हुजूर ने वो फजर की सुन्नतें पढ़ी। हुजूर फजर की सुन्नतें भी घर से पढ़ के जाते थे। तो ईशा का वक्त 12 बजे तक है कि फजर के तक रहता है? फजर तक ऐसा है कि कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ उलमाए दीन का किसी रिवायत से कि 12 बजे तक। और अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना ज़्यादा आसान भी है, तो अच्छी बात है अगर ये तरगीब दिलाई जाए भाई 12 बजे तक ईशा पढ़ के फिर आराम से सो जाओ, वरना लोग रात तो जागते हैं। जबकि इस्लाम में रात जो है वो आराम के लिए कुरान ने बताई और दिन काम के लिए बताया। तो अगर किसी को तहज्जुद पढ़ना है तो फिर तो वो वितर छोड़ दे, अदरवाइज वो अपना वितर ईशा के साथ पढ़ ले। नहीं, वो कभी तो रोज़ की तरतीब के लिए मुझे कभी जैसे लेडीज़ के साथ होता है कि तबीयत खराब है, मतलब मैं सुबह में पढ़ दूँगी उसमें। काहे में तहज्जुद में हाँ, और नहीं कोई हरज नहीं है, कभी कभी में कोई हरज नहीं है। हाँ, तो मैं वक्त मतलब हाँ, सारे वक्त जो है हर नमाज का वक्त अगली नमाज से पहले तक है, कभी कभी में कोई हरज नहीं।
لیکن اسے نظیر نہیں بنانا. نہیں وہ اول وقت میں نماز آسان ہوتی ہے. آپ خود دیکھ لینا کبھی بھی, آپ جو نماز 12:30 بجے ظہر کی پڑھ دو گے کسی مسجد میں, اسے نماز کو 3 بجے پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا فرق پڑے گا. اور عشاء کی نماز کو تو تاخیر سے ہے نا پڑھنا. نہیں, مطلب میں تو اس طرح کی سنا ہے کہ عشاء کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں ثابت ہیں, اول وقت میں بھی اور آخری وقت میں بھی. تو دونوں طرح سے پڑھنا سنت ہے, لیکن آسان کی بات میں کر رہا کہ آپ کے جو وجود پہ ہے وہ بوجھ نہ بنے نماز, بلکہ آپ خوش دلی سے زیادہ کر دو, وہ شروع میں کر دو, شروع وقت میں ہی, وہ زیادہ آپ کے لیے آسان ہے. حضور سے دونوں ثابت ہیں, اول وقت میں بھی اور آخری وقت میں. ہمارے جو ہمارے پڑوس میں حدیث والی مسجد ہے, تو وہاں باقی ساری نمازیں مسجد ظہر عصر مغرب تو خیر سبھی کا ساری نمازیں جو ہے مطلب اول وقت ہوتی ہیں 3:30 بجے اذان, لیکن عشاء کی جو ہے وہ ہم لوگ سب سے تاخیر میں پڑھتے ہیں. تو ان کا اپنا معاملہ ہے. وہ ظہر کی نماز بھی جو ہے وہ حنفیوں کے حساب سے پہلے پڑھ دیتے ہیں, ٹائم ہی نہیں ہوتا. عصر کی نماز جی پہلے پڑھ دیتے ہیں, تو ان کے پاس بھی روایتیں تو ہوں گی. ہم اختلاف کیوں کریں, بس ہمارے لیے جو آسان ہے ہم تو وہ لے کے چلیں گے. اگر کبھی اہل حدیث میں بیٹھے ہوں گے دیر سے پڑھ دیں گے, حنفیوں میں بیٹھے ہوں گے تو پہلے پڑھ دیں گے عشاء کی نماز. مطلب کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اول وقت پہ پڑھنی چاہیے. اول وقت میں پڑھو اور آرام. پھر ٹھیک ہے جی, بس انشاءاللہ آج کے لیے فما علینا الا البلاغ.